بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط نماز کی تفصیل، کچھ بیان شرائط نماز کا پیچھے آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اور آج کے سبق میں 3 نماز کے شرائط بتائے گئے۔ ایک تو بدن کا پاک ہونا، یہ پہلے تفصیل سے آ چکا ہے۔ ہر قسم کی نجاست، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ، شاید یاد ہوگا وہ پرانے زمانے میں بتایا تھا، نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ ظاہری ناپاکی جو انسان کے جسم پر لگی ہوئی نظر آئے، جیسا کہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے اور کوئی ناپاک چیز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجاست حقیقیہ۔ اور ایک تھا نجاست حکمیہ، بے وضو ہو جانا اور اسی طرح سے جنابت کی حالت کا طاری ہو جانا، بے وضو ہو جانا، غسل کی حالت کا طاری ہو جانا، یہ دونوں نجاستیں نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نجاست حقیقیہ سے بھی پاک ہو اور نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہو، سمجھے؟ ایک آدمی کے پاؤں پر، ہاتھ پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، خون لگ گیا، کوئی چیز لگ گئی ہے، اس کا ہے باوضو، سنیے گا، ہے کیا؟ باوضو ہے، وضو اس نے کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی جناب چلتے ہوئے خون کے چھینٹے پڑ گئے، خون لگ گیا، جانور ذبح کیا قربانی کا، پاؤں لت پت ہو گئے خون سے، تو اب نجاست حکمیہ سے تو یہ پاک ہے، نجاست حقیقیہ لگی ہوئی ہے۔ اب اسے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنے کی ضرورت ہے نہیں، بس کیا کرے گا؟ خون دھو دے گا، پاک ہے، سمجھے؟ اور پاؤں میں اگر خون لگا ہوا تو اس حالت میں اگر وہ قرآن کو چھو لیتا ہے تو بولو، امتحان آ گیا، جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ نجاست حکمیہ تو نہیں ہے نا، نجاست حکمیہ سے تو پاک ہے تو باوضو ہے، جنابت کی حالت بھی نہیں ہے، بے وضو بھی نہیں ہے، باوضو ہے۔ ہاں، وہ ناپاک خون جو لگا ہوا ہے وہ پاؤں پر لگا ہوا ہے، اس کو دھو دے گا۔ البتہ ہاتھ پر اگر ناپاکی لگی ہے تو پھر تو نہیں چھوئے گا، پھر تو نہیں چھو سکتا، سمجھی؟ تو پاؤں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے یہ آدمی باوضو تو چھو لے، کوئی حرج نہیں، سمجھے؟ اور نجاست حقیقیہ پھر غلیظہ اور خفیفہ، ان کی معافی کی مقدار، نجاست حکمیہ کی قسمیں، حدث اکبر، حدث اصغر، ان تمام کے احکام سبق نمبر 3 اور 4 میں گزر چکے ہیں، وہ پیچھے تفصیل سے آ چکے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نجاست حقیقیہ گندگی کی دو قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ کی اتنی مقدار جو معاف ہے سے زائد ہو، تو اگر زمین یا فرش پر مصلی کپڑا بچھا کر نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کپڑے کا نجاست کی زائد از معاف مقدار، کہاں چلا گیا؟ ہاں، پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کپڑوں کا پاک ہونا، نجاست حقیقیہ یعنی گندگی کی 2 قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ کی اتنی مقدار سے جو معاف سے زائد ہو، سمجھے جی؟ تو کتنی مقدار ہے آپ کو شاید یاد ہوگا، نجاست غلیظہ اور خفیفہ، حقیقیہ کی 2 قسمیں تھی، یاد کرنے کی چیزیں ہیں، یاد رکھنے کی چیزیں، سمجھے جی؟ حقیقیہ کی 2 قسمیں تھی، ایک انسانوں کا پیشاب پاخانہ، سمجھے جی؟ اور حرام جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ، حرام جانوروں کا، یہ نجاست حقیقیہ غلیظہ کہلاتا ہے۔ اور ایک حلال جانوروں کا پیشاب، حلال جانوروں کا، سمجھے جی؟ وہ نجاست خفیفہ کہلاتا ہے۔ تو نجاست غلیظہ بتایا تھا کہ 1 درہم کی مقدار معاف ہے، کہ یہ ہتھیلی کا جو پھیلاؤ ہے، اتنی اگر خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگ گیا ہے تو وہ اس سے کم ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے، نماز پڑھ لی تو نماز کو دہرایا جائے گا، اس سے کم ہے تو معاف ہے۔ اور جیسا کہ حلال جانوروں کا پیشاب ہو گیا، یہ چونکہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے تو یہ زیادہ مقدار میں معاف ہے، مطلب یہ کہ یہ 1/4 کپڑا ہے، اگر ایک آستین پر لگا ہوا ہے تو 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے، 1/4 سے زیادہ تو معاف نہیں ہے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ تاہم آدمی کو پاک رکھنا چاہیے، ہر قسم کی نجاست سے کپڑے کو پاک رکھے۔
جگہ کا پاک ہونا، اگر زمین یا فرش پر مصلی یا کپڑا بچھا کر نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کپڑے کا نجاست کی زائد از مقدار سے معاف سے پاک ہونا۔ ہاں اگر کپڑا اتنا بڑا ہے کہ ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسرا کنارہ نہیں ہلتا اور اس کی ایک طرف ناپاک ہے دوسری طرف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی تھوڑی سی ذرا ذہن نشین فرما لیجئے۔ کپڑا کافی وافر مقدار میں ہے، ایک دری ہے، ایک طرف سے ناپاک ہے دوسری طرف سے پاک ہے، تو پاک جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھ لیں۔ آپ نے کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے، چادر آپ نے اتنی بڑی چادر باندھی ہوئی ہے، بڑی چادر، پورا کپڑے کا تھانی لپیٹ لیا اور کوئی نہیں ملا مثال کے طور پر، تو ایک طرف اس کی نجاست ہے ایک طرف پاک ہے، تو جو پاک ہے اس طرف سے آپ نے اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے وہ ناپاک کپڑا نہ ہلتا ہو تو نماز ہو جائے گی، وہ نہ ہلتا ہو تو نماز ہو جائے گی، سمجھے؟ یہی حال ہے وہ آدمی جو بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ باتھ روم نہیں جا پاتا اور اس کے ساتھ وہ کیا لگاتے ہیں بھائی، نلکی لگاتے ہیں، پائپ جو نلکی لگاتے ہیں، سمجھے جی؟ تو وہ اب عذر ہے اس آدمی کا، اب یہ کیسے نماز پڑھے گا، سمجھے جی؟ تو اس میں اسے باوضو ہونا چاہیے۔ جب یہ نماز کا ٹائم آیا تو اگر اس کے چہرے پر اور بازوؤں پر اور پاؤں پر کوئی زخم نہیں ہے اور پانی استعمال کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے تو اس کو آپ وضو کرائیں گے۔ اگر خود نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، تو آپ اس کو وضو کرائیں گے، اور اگر پانی کے استعمال سے بیمار ہو جائے گا، خطرہ ہے، زخمی ہے، تو آپ پھر اسے تیمم کروائیے۔ اب جب یہ نماز پڑھے گا تو نماز میں اس کی وہ تھیلی اور وہ پائپ کوشش یہ ہوگا نہ ہلے، خاص کر کے وہ تھیلی جس کے اندر پیشاب جمع ہے وہ نہ ہلے۔ جب وہ نہیں ہلے گی تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کے حرکت کرنے سے اس کو حرکت آتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ جو جسم میں ناپاک لگی ہوئی ہے، اگر آپ کی حرکت کرنے سے اس کو حرکت آتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ کی حرکت کرنے سے اس کو حرکت نہیں آتی تو نماز ہو جائے گی۔ مسنون دعا، کسی بیمار کے ہمراہ کھانا کھائیں تو یہ پڑھیں، کسی بیمار کے ہمراہ کھائیں کوئی بھی چیز کھانے سے بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے، یعنی یہ چیز میں کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے وہ بیمار ہے اس کی بیماری میرے اندر بھی کوئی اثر کر جائے، اس کی بیماری میرے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ بہت بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو موذی ہوتی ہیں، متعدی ہوتی ہیں، دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہیں، اس قسم کی بیماریاں، تو اس کلمے کے پڑھنے سے ظاہر آپ بیمار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس کے برابر میں ہیں، سمجھے؟ تو اس موقع پر آدمی اس دعا کو پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی ایسا برا اثر نہیں آئے گا، سمجھے؟ آدمی اعمال کا اہتمام کرے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کلمے کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب کپڑا نیچے دیکھیے، لباس کے سنن و آداب نمبر 2، جب کپڑے اتارنے لگے تو بسم اللہ پڑھے۔ ایک روایت کے مطابق بسم اللہ کا پڑھنا جنات، شیطان اور انسانوں کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کپڑا پہنتے وقت آدمی کا ستر کھلتا ہے، تو جب آدمی بسم اللہ پڑھے گا تو یہ انسانوں اور جنات سب چیزوں کے درمیان میں ستر پیدا ہو جائے گا، اس لیے بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کپڑا پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھنا، قمیض، کرتا، کوٹ وغیرہ پہنتے وقت پہلے سیدھی آستین پہننا، اور پائجامہ اور جوتا پہنتے وقت پہلے سیدھے پاؤں میں پائجامہ جوتا ڈالنا، اور اتارتے وقت بایاں مقدم کرنا، سمجھے؟ پہنتے وقت دائیں جانب کو آگے کریں گے اور اتارتے وقت بائیں جانب، سمجھے؟ قمیض اتارے گا تو الٹا بازو پہلے نکالے گا، سمجھے؟ نیا لباس پہنتے وقت خوشی کا اظہار کرنا، خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا ہے، نیا لباس پہننے کی دعا پڑھنا، یہ پیچھے آئی ہے، یاد ہو جائے تو ایک تو خوشی کا اظہار کرنا، دل میں اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، سمجھے؟ تو یہ کپڑے کا بڑا شر ہوتا ہے، شر کپڑے کا، ٹوپی کا، جوتوں کا، سب کا شر ہے، اس میں برائی ہے، تو اس لیے اللہم انی اسألک خیر ھذا وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له، اے اللہ اس کپڑے کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی مبارک دعا ہے،
سمجھے؟ کپڑا کپڑے کا شر کیا ہے؟ پہن لیا اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی ٹوپی اور جناب بہت اچھا، تو پھر آدمی باہر نکلا تو کیسا لگتا ہوں بھائی؟ بڑے اچھے لگتے ہو، کبر میں مبتلا ہو گیا، سمجھے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے، اس کا یہ شر ہے۔ اور کپڑے کی خیر کیا ہے کہ وہ ستر چھپانے والا ہے، وہ خوبصورتی کا سبب ہے، یہ کپڑے کی خیر ہے۔ تو شر سے بچنے کی حفاظت مانگے اور اسی طرح سے خیر کو حاصل کرنے کی دعا کرے۔ مرد ہو ٹوپی اور عورت ہو تو دوپٹہ پہننے کا اہتمام کرنا، سمجھے؟ ہاں، ٹوپی سفید پہننا، مردوں کو چاہیے کہ ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمامہ باندھا کرو، اس سے تمہارے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوگا۔ حلم، صبر کرنا، صبر میں اضافہ ہوگا۔ اس کا تعلق صرف علماء سے نہیں ہے، یہ عام آدمی کے لیے، یہ سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ ہے، آپ علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے، یہ سب کے لیے۔ کبھی کبھی پہنا کریں، جمعے کو پہن لیا کریں، عید کو پہن لیا کریں، اچھی بات ہے، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس سر پر سجائیں، کوئی بات نہیں۔ اس میں جب اس طرح سے آدمی ننگے سر نہیں شرماتا تو امامہ پہن کر بھی نہیں شرمانا چاہیے، سمجھے؟ جس طرح سے آدمی ننگے سر کسی شادی کی محفل میں جاتا ہے تو نہیں شرماتا، تو امامہ پہن کر جانے میں بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ یہ خیال رکھیں، کمزوری ہوگی نا، ہم بڑے کمزور ہو گئے، بڑے کمزور ہو گئے۔ ایمان کا یہ حال ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اپناتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آ رہی ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ مجھے اگر کسی نے مجھے مولوی صاحب کہہ دیا تو پھر میری توہین ہو جائے گی۔ ارے نہیں میرے پیارو، کوئی توہین نہیں ہے، اس میں عزت ہے۔ مولوی صاحب، مولوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ والا، مولا والا۔ اللہ اکبر۔ ہم خوش ہوتے ہیں کوئی ہمیں کہے کیا ماڈرن لگتے ہو، یہ نہیں بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ علیہ السلام کی شباہت، آپ کی شکل، آپ کا طرز زندگی اپناؤ، خوش ہو جاؤ۔ آج میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنایا ہے، آج میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائی ہے۔ گھر گئے تو ٹوپی سر پر اور امامہ سر پر، تو بیگم صاحبہ نے اعتراض کیا یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سجایا ہوا تاج ہے، یہ تاج ہے، سجاؤ اس کو، اپناؤ اس کو۔ اور یہ نماز جب امامہ پڑھو گے تو 70 نمازوں پر ثواب رکھتی ہے، 70 درجے زیادہ ملیں گے، بڑا ثواب ملے گا۔ یہ ابھی تو امامہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ ہے مسئلہ۔ پگڑی کی لمبائی کی مقدار میں روایات مختلف ہیں، البتہ علماء کے نے 7 ہاتھ ہونے کو ترجیح دی ہے، سمجھے؟ 2.5، 3.5، 7 ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے۔ تو جتنی آپ کو سہولت ہو، چھوٹی والی بھی اختیار کر لیں، بڑی والی بھی اختیار کر لیں، سمجھے؟ پگڑی کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان میں چھوڑنا، پیچھے دونوں کندھوں کے بیچ میں چھوڑنا۔ امامہ کھڑے ہو کر باندھنا، یہ سنت ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے۔ امامہ باندھ کر آئینے میں دیکھ کر ٹھیک کرنا، یہ بھی سنت ہے، ہاں یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ سنت آپ ایسی اپناؤ کہ دیکھنے والے کو اچھی لگے، ایسا نہ ہو کہ کیا کر کے سر پہ کیا باندھ کے آیا، نہیں، اچھی لگے، خوبصورت لگے، اچھا کر کے بناؤ اس کو۔ امامہ دائیں جانب سے باندھنا، امامہ کھولتے وقت سارا ایک ساتھ نہ کھولنا بلکہ پیش در پیش کھولنا سنت ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ٹوپی نیچے سے کھینچ کے نکال دی اور وہ ٹوکری میں ڈال دیا، نہیں، جس طرح سے باندھا نا اسی طرح سے کھولنا سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت رکھی ہے، اور قربان جو ان صحابہ پر انہوں نے ایک ایک بات نقل کی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ دیکھو آپ علیہ السلام نے امامہ باندھ کر شیشے میں دیکھا، صحابہ نے نقل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کھڑے ہو کے باندھا، صحابہ نے نقل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جب کھولا کس طرح سے کھولا اس کو نقل فرمایا، باندھا کس طرح سے اس کو نقل فرمایا صحابہ۔